ہر پل جیو ڈرامہ توبہ بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ انمول جو ہوتی ہے وہ رات کو سونے کی کوشش تو بہت کرتی ہے، لیکن اس کو نیند نہیں آتی۔ اس کو وہ ساری باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں اور وہ ساری بدتمیزیاں جو کہ اس نے شانی کے ساتھ کی تھی، اور وہ بھی سب یاد آتا ہے کہ کیسے شانی نے سب کے سامنے یہ کہا کہ میری بیوی کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتی، مجھے اپنی بیوی پر پورا یقین ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے انمول بہت زیادہ روتی ہے، اور روتے روتے اس کو یاد آتا ہے کہ میں کیوں نہ شانی کو کال ہی کر لوں۔ وہ شانی کو کال کر دیا اور وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنی بدتمیزیاں کی، بہت کچھ کیا۔ وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے۔ اس پر شانی کہتا ہے کہ تم رو کیوں رہی ہو، صدیقی صاحب تو ٹھیک ہے، ہوا کیا ہے مجھے یہ تو بتاؤ۔ اس پر وہ بس روتی ہی جاتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ میں تم سے معافی چاہتی ہوں، سوری، میں نے جو بھی کیا صحیح نہیں کیا، میں نے تمہارے ساتھ اتنی بدتمیزیاں کی، اتنا کچھ غلط کیا، لیکن تمہیں پھر بھی مجھ پہ یقین تھا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو میں کبھی بھی تمہیں معاف نہ کرتی، اور کبھی بھی یہ نہ کہتی کہ میرا شوہر ٹھیک ہے، میں ہمیشہ سے تمہارے بارے میں غلط ہی سوچتی تھی۔ اس بار جو ہوتا ہے شانی وہ کہتا ہے اچھا بس کرو، رو ہی کیوں جا رہی ہو، یہ تو بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ بس مجھے تم معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں اب اور نہیں تمہارے سے دور رہنا چاہتی، مجھے نہیں پتہ تم ابھی اور مجھے یہاں سے لے کے جاؤ۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ابھی رات بہت زیادہ ہو چکی ہے، تم ابھی سو جاؤ، میں صبح آ جاؤں گا۔ اس پر شانی بھی یہ سن کر بہت زیادہ رونے لگ پڑتا ہے۔ وہ ایک دفعہ ہنس رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف رو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ایک یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن انمول کو مجھ سے محبت ہو ہی جائے گی، کیونکہ اس کو یہ پتہ تھا کہ نکاح میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے اور نکاح انسان کو بدل ہی دیتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا جیسا کہ وہ چاہتا تھا، انمول کو بھی شانی سے محبت ہو ہی گئی، اور انمول نے اس کو خود کال کر کے یہ کہا کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں اب صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں تم سے اور زیادہ دور نہیں رہنا چاہتی۔ اس پر جو ہوتا ہے شانی وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں ابھی، اور اسی ٹائم وہ جاتا ہے اپنے دوست کے پاس جو کہ ابھی شاپ بند کر کے گیا ہوتا ہے، تو اس کو کہتا ہے ابھی اپنی شاپ کھولو اور مجھے سارے فلاور جو ہیں اور بلونز ہیں جو آپ کی شاپ پہ ہیں وہ سارے نکال کے دو۔ اس پر اس کا دوست کہتا ہے خیر تو ہے کہ رات کے اس ٹائم تو ہمیں فلاورز کی ضرورت پڑے گی۔ اس پر شانی کہتا ہے بس خیر ہے نا، تمہیں کہاں ہے نا کہ تم نکال دو۔ اس پر وہ سارے فلاورز لے کر آتا ہے اور اپنا کمرہ جو ہے بہت ہی پیارا سا ڈیکوریٹ کرتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ انمول کو لینے جاتا ہے، انمول گاڑی میں بیٹھتی ہے تو انمول کبھی اس کو دیکھتی ہے تو کبھی باہر کی طرف دیکھتی ہے اور ہنسنے لگ پڑتے ہیں۔ اس پر شانی بھی اس کو بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہنسنے لگ پڑتا ہے۔ جیسے ہی گھر آتے ہیں تو انمول اپنا کمرہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، اور خوش ہوتے ہوتے اور زیادہ ہی رونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے شانی اس سے پوچھتا ہے کہ اب کیا ہوا، کمرہ اچھا نہیں لگا؟ تو اس پر انمول کہتی ہے نہیں، کمرہ تو بہت ہی زیادہ پیارا ہے، لیکن مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اتنا غلط کیا، مجھے تم سے معافی چاہیے۔ اس پر جو شانی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ سب تو چلتا ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں ویسے بھی جیسے تمہارے کام تھے، میں تو تمہیں کبھی بھی معاف نہ کرتی، وہ تو تمہیں اچھے سے ہی پتہ ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے شانی ہنسنے لگ پڑتا ہے اور اس کو بہت ہی پیار سے دیکھتا ہے اور اس کے کندھے پر سر رکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف جو ہوتا ہے کمال، وہ بھی اب اپنے صحیح روپ میں آ چکا ہے، اپنی صحیح حالت میں آ چکا ہے، تو وہ کہیں مارکیٹ میں گیا ہوتا ہے، وہیں پہ شانی بھی انمول کو شاپنگ کروا رہا ہوتا ہے، اور وہ مارکیٹ میں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جیسے ہی انمول ان دونوں کو دیکھتا ہے تو اسے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اور حیران بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انمول شانی کے ساتھ، اسے وہ تمام باتیں یاد آتی ہیں کہ کیسے شانی نے انمول کو کڈنیپ کیا تھا اور کیا کچھ شانی نے انمول کے ساتھ کیا تھا، لیکن پھر بھی اب انمول شانی کے ساتھ وہ بھی اتنے اچھے بیہیویئر میں۔ اس پر تو جو ہوتا ہے کمال وہ گھر آ جاتا ہے، اور گھر آ کے اپنے مینیجر کو کہتا ہے کہ پتہ لگوا کہ انمول اور شانی کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ اس پر جیسے ہی کمال کو پتہ چلے گا کہ شانی اور انمول نے شادی کر لی ہے اور وہ اب بہت ہی زیادہ خوش ہیں، اور اس بات کو کافی عرصہ ہو چکا ہے، تو اس پر کمال جو ہوگا وہ بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں گلاس ہوتا ہے، وہ گلاس بھی پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ اس پر جو ہوتا ہے اس کا مینیجر وہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے محلے والوں سے پوچھا تھا تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان لوگوں نے شادی بہت ہی سادگی سے کی تھی، جس کی وجہ سے کسی کو بھی زیادہ تر ان لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں، اور ان لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی اچھے سے گزر رہی ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کمال کو اچھے سے یقین تھا کہ کہیں نہ کہیں تو انمول اس کے قریب آ ہی جائے گی، لیکن اب جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ شانی کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہے تو کمال کو اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ کمال کو اچھے سے پتہ ہے کہ اگر اب میں نے کچھ بھی کیا تو شانی کو میرے سارے راز پتہ ہے، اگر میں نے شانی کا سارا کچھ کھولنا شروع کیا تو اس کو بھی پتہ چل جائے گا۔ دوسری طرف شانی جو ہوتا ہے وہ انمول کو بتانے لگتا ہے کہ میں نے کڈنیپ کیا تھا تمہیں، تو اس بات کو انمول جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب چھوڑ دو، جو بھی گزرنا تھا جو بھی ہونا تھا وہ گزر چکا ہے، اب ہم لوگ اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ اس پر وہ کہتا ہے نہیں پھر بھی میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، تو اس پر جو ہوتی ہے انمول وہ اس کی بات ہی نہیں سنتی اور اس کو کہتی ہے جو ہو چکا وہ گزر گیا، اب ہم لوگ اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، اب ہم لوگ اپنی آگے والی زندگی کے بارے میں سوچیں گے کہ آگے والی زندگی ہم لوگوں نے کیسے گزارنی ہے۔
اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ توبہ پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔